وہ دلہن بنی تھی اس شخص کے بھائی کی جس کے نام کی اس نے مہندی لگائی تھی۔ دل بے تحاشا سہما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار ارحم شاہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ بس اسی ٹینشن میں تھی کہ ارحم نے اس سے نکاح کیوں کیا۔ ابھی اس کے بھائی کی ڈیتھ کو بمشکل 1 ہفتہ ہی تو گزرا تھا۔ وہ اس کو اپنے نکاح میں لیتے رخصتی بھی لے گیا۔ حور نے گھبراتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ ساتھ ہی ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی کرختگی تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ اس کے قریب آیا۔ اٹھو یہاں سے فوراً۔ اس کے پھنکارنے پر حور سہم کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اتنی بڑی سازش رچا کر تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا۔ جو کھیل تم نے میرے بھائی کے ساتھ کھیلا ہے اس کے بعد میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا۔ ارحم شاہ نے حور العین کو اس کے بھاری دوپٹے سمیت بالوں سے پکڑتے غصے سے اپنے سامنے کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حور نے گھبرا کر ارحم شاہ کی جانب دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے۔ حور العین، گولی سیدھا دل پہ لگی ہے۔ ارحم نے دکھی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ حور العین کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت میں نے تم سے شادی کی ہے؟ بالکل نہیں۔ میں نے تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے حور العین۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کے لیے میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے وہ دبئی سے آج ہی تو لوٹا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر پہنچنے تک سب کچھ بکھر چکا ہوگا، اور اس نے گھر کی بجائے سیدھا ہاسپٹل کی جانب گاڑی گھمائی تھی۔ گاڑی کو پارکنگ میں چھوڑتا وہ بھاگنے والے انداز میں اندر کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھارے بوٹوں کی چاپ سنائی دی تو وہاں موجود سبھی کو ایک پل کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کی نظریں بیک وقت آنے والے پر اٹھیں۔ اس کے چہرے پر انتہا کا غصہ اور درد رقم تھا۔ آنکھوں میں دنیا جہان کی وحشت لیے، ماتھے پہ بے شمار بل اور گہری سبز رنگ آنکھیں جن میں اس وقت کوئی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اشفاق شاہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن لڑکھڑائے۔ آنے والے نے فوراً آگے بڑھ کر باپ کو تھام لیا۔ اشفاق شاہ اپنے بڑے بیٹے کے سینے سے لگے بہت ضبط کے باوجود بھی رو دیے، لیکن اس سبز آنکھوں والے شخص کی آنکھیں نم نہ ہوئیں۔ وہ وہاں بمشکل انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ICU کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ارحم نے اشفاق شاہ کو واپس بٹھایا اور خود ICU کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا اپنا عکس، اس کا بھائی، اس وقت ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مشینوں میں جکڑا وہ اس کا جڑواں بھائی تھا جس کی شادی اٹینڈ کرنے وہ دبئی سے پاکستان آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جہاں وہ سب کو سرپرائز دینے کے چکر میں تھا، خود بھائی کو ICU میں دیکھ کر سرپرائز ہو جائے گا۔ وہ جوان جہان، اس کا دل کا آئینہ دار، اس وقت آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ عجیب سی بےکلی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر فرقان ICU سے باہر آئے۔ ارحم شاہ کی سوالیہ نظریں اٹھیں۔ ڈاکٹر فرقان اشفاق شاہ کے قریبی دوست تھے۔ وہ مردہ قدموں سے ان کے پاس آئے تھے۔ ہم نے گولی نکال دی ہے، لیکن گولی کا زہر پورے دل میں پھیل گیا ہے۔ بہت کوشش کر رہے ہیں، ہارٹ پمپ نہیں کر رہا۔ یہاں لانے میں بہت دیر کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ بس خدا سے دعا کریں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر فرقان نے اشفاق صاحب کو تسلی بھری تھپکی دی، لیکن حقیقت سے روشناس کرانا بھی نہ بھولیں۔ ارحم شاہ کی خاموشی وہاں موجود اشفاق شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی مختار شاہ محسوس کر چکے تھے۔ مختار شاہ بمشکل بھائی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ شادی والے گھر کو یوں نظر لگ جائے گی اور وہ ماتم کدہ بن جائے گا۔ بھائی! زاویان شاہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے پکارتے ارحم شاہ کے سامنے آیا اور وہ اس کے گلے لگ گیا۔ وہ ارحم شاہ اور راحم شاہ سے 2 سال چھوٹا تھا اور اپنے دونوں بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھ کے آنسو بھی ارحم کی چپ کو نہ توڑ پائے۔ ارحم شاہ کی ہمت نہ ہوئی ICU میں اپنے بھائی کو نظر بھر کر دیکھنے کی۔ سختی سے لب بھینچے ایک جھٹکے سے مڑا وہ ہاسپٹل سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سبھی اشک بار تھے۔ ڈاکٹرز نے کوئی خاص امید نہیں دلائی تھی۔ گولی دل میں لگی تھی اور اس وقت راحم مشینوں میں جکڑا مصنوعی دھڑکنوں پر زندہ تھا۔ اشفاق شاہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بس آنسو تھے اور دعا کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔
ارحم انہی قدموں پر ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ کار ڈرائیو کرتے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ راہم کا ہنستا مسکراتا چہرہ بار بار آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ اس شادی سے بہت خوش تھا، پھر کیسے خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ بہت ہی تیز گاڑی چلاتے وہ 2 دفعہ ایکسیڈنٹ سے بچا اور جھٹکے سے روڈ کے ایک طرف گاڑی روکی۔ گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کے بونٹ پہ ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ہلی کی، لیکن پھر بھی سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور پھر گاڑی کے بونٹ پہ مکے برساتا چلا گیا۔ پر درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی ہے وہ میرا، ہم اس دنیا میں اکٹھے آئے، مجھے اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ؟ اندر کی گھٹن تڑپ بن کر باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ آسمان کی طرف منہ کرتے وہ بہت زور سے چیخا تھا، جو اپنوں کے سامنے نہ ٹوٹا۔ وہ اکیلے میں اللہ کے سامنے بکھر گیا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا عکس اسے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح روئے جا رہا تھا کہ نظر سامنے مسجد پہ جا ٹھہری۔ میرا اللہ، وہ سنے گا میری۔ فوراً سے بیشتر اٹھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بنا وہ فوراً مسجد کی جانب مکینکی سی کیفیت سے بڑھا، وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور رب کے حضور بھائی کی سلامتی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وقت تھا کہ نکلتا جا رہا تھا، دل تھا کہ دھڑکا جا رہا تھا۔ دیوانہ وار روتا وہ سجدے میں گر گیا۔ بہت تڑپ تھی دعا میں، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی تو اللہ کسی خاص وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، جس پہ اللہ کے فیصلے کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ خود کو کوئی بھی بری خبر سننے کو تیار نہیں کر پا رہا تھا کہ تبھی اس کی جیب میں موبائل نے وائبریٹ کیا، اور وہیں اس کی سانسیں بھی رکیں اور ہاتھ لرزے۔ ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے زاویان شاہ تھا۔ اس نے جو خبر دی وہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک ہی بازگشت ہونے لگی۔ بھائی واپس آ جائیں، راہم بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہنستا مسکراتا زاوی اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کوئی بھی اس اچانک موت پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ڈیڈ باڈی کو گھر نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر فرقان ارحم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ پولیس کیس تھا اور لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا تھا۔ اگر راہم بچ جاتا تو تب اور صورتحال تھی، پر اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ارحم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ارحم ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ ICU کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ICU میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ارحم مکینکی انداز میں ICU میں داخل ہوا۔ قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے راہم کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پر وہ ڈھیسا گیا۔ یک ٹک وہ بھائی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فرقان اندر داخل ہوئے۔ ارحم بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے اور لاش کا پوسٹ مارٹم۔ نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ ارحم کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر فرقان کو چونکا گیا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائڈ کیس ہے۔ یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ راہم نے خود کو گولی ماری ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کروا۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور پولیس کو انوالو تو بالکل نہیں کرنا۔ ارحم شاہ بھی اتنا بے بس نہیں ہوا کہ کسی کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، سرد لہجے میں کہتا ارحم ڈاکٹر فرقان کی جانب مڑا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پہ آن گرا تھا۔ گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر فرقان خاموش ہو گئے اور ارحم کو تسلی بھری تھپکی دیتے باہر نکل گئے۔ راہم نے خود پر گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ راہم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب ارحم نے ڈھونڈنا تھا۔
مرہا نے حور کو روتے دیکھا تو اس کے پاس آتے اس کے آنسو پونچھے۔ حور کچھ کہتی کہ باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح چونکی۔ دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگے اور ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کر مرہا باہر کی طرف لپکی، جبکہ حور دل تھامے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئی ہو۔ راہم اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کا سچا دوست۔ آج سب کچھ ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ مرہا دروازے میں ہی استادہ ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشک بار کر گیا تھا۔ جوان جہان میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی تھی۔ سمیرہ بیگم جوان بیٹے جس کے سر پر آج صحرا سجانا تھا، یوں سفید کفن میں دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اشفاق صاحب یکٹک مردہ بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا یہ کیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ اشفاق صاحب نے کھینچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پونچھے۔ اچھا تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقن کہتا وہ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبیہ چھوڑ گیا۔ دکھ کے آنسو، درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ دکھ جب حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ راہم سے مخاطب تھے۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا زاویان شاہ حیرت کی مورت بنا تھا۔ ہنستا مسکراتا اس کا جان سے زیادہ عزیز بھائی اسے ایک دم سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے زاویان نے افراتفری میں راہم کو باہر جاتا دیکھا تو روک کر دریافت کیا۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، قریب تک ہی جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، ٹالتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، زاویان کہتے انہی قدموں پر راہم کے ساتھ ہو لیا۔ ارے یار کچھ دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، راہم نے چٹکی بجاتے مسکراتے ہوئے کہا اور زاویان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گیا۔ زاویان وہیں اپنا ہاتھ دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ دل تھوڑا بے چین ہوا، ہاتھ ایسا چھوٹا کہ واپس ہاتھ نہ آ سکا۔ زاویان بار بار آنسو پونچھتا لیکن پھر سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ مختار صاحب راہم کے چچا تھے اور ہونے والے سسر بھی۔ انہیں راہم شاہ سب سے بڑھ کے تھا۔ راہم سے دلی وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا اپنی لاڈوں پلی بیٹی اس کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جس دن نکاح تھا اسی دن وہ ان کو دھوکہ دے کر یہ دنیا چھوڑ گیا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ابھی بھی سب ویسا ہی تھا، نہیں تھا تو وہ پل نہیں تھا، وقت نے بھی عجیب پلٹا کھایا تھا۔ ساری خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی تھیں۔ پورا صحن لوگوں سے بھر گیا تھا، جو سنتا تھا فوراً پہنچ جاتا۔ ہر دل عزیز تھا راہم شاہ، سبھی اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ ہمدرد اتنا کہ کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، چھپ چھپا کے کتنے لوگوں کی وہ مدد کرتا تھا۔ آج وہ بھی وہاں موجود تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ کل جہاں راہم اور حور کی مہندی کا فنکشن اور ساتھ مرہا اور زاویان کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں اسی جگہ ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ سمیرہ بیگم چکرا کے زمین بوس ہوئیں۔ ارحم کی نظر ان پر ہی تھی، فوراً ماں کی جانب لپکا اور انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر حویلی کے اندر بھاگا۔ مختار صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ مرہا پانی لے کر آئی اور ان کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ ارحم اور زاویان دونوں ہی ماں کے پاس تھے۔ ماں کو یوں دیکھ کر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ ارحم مسلسل سمیرہ بیگم کے ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ زاویان ماں کو اس حال میں دیکھ کر آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ بھائی ماما کو ہاسپٹل لے چلیں۔ زاویان سے ماں کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی۔ ارحم نے بھی فوراً سے بیشتر ماں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ابھی راہم کی اچانک موت سے کوئی نہیں سنبھلا تھا کہ سمیرہ بیگم نے ان کی سانسیں کھینچ لیں۔ ارحم اور زاویان دونوں ہی ہاسپٹل ساتھ گئے۔ ماں کے لیے دونوں کی پریشانی دیدنی تھی۔ گھر میں راہم کی اس ناگہانی موت پہ آہو بکا جاری تھی۔ جو بھی راہم کی موت کی خبر سنتا بڑی حویلی پہنچ جاتا اور آنسو نہ روک پاتا، اور اس سب میں وہاب شاہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بظاہر تو وہ غمزدہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ان کے بیٹے زوار شاہ کے۔ دونوں باپ بیٹے کی سوچ ایک دوسرے سے ملتی جو تھی۔ سب کے سامنے دونوں غم کا لبادہ اوڑھے کھڑے تھے،
لیکن دل و دماغ میں کیا منصوبے پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ہائے کیا ہو گیا؟ بیٹھے بٹھائے کیسی نظر لگی ہے اس حویلی کو؟ جوان جہان بیٹا چلا گیا ان کا۔ کسی عورت نے اپنی رائے سے باقیوں کو نوازا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ آج ماں نے بیٹے کو سر پہ صحرا سجانا تھا، وہ دیکھو کیسے کفن کا لبادہ اوڑھ کے جا رہا ہے۔ دوسری نے دکھ سے کہا۔ ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی۔ اللہ ماں کی خیر کرے۔ ایک اور عورت نے دعا دی۔ آمین آمین، سب نے یکجان کہا۔ ویسے مانو نہ مانو ہمارا راحم خودکشی کر لے دل نہیں مانتا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ ایک عورت نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ان کی بیٹی ہی منحوس ہے، ابھی قدم نہیں رکھے اور میت اٹھ گئی۔ سوچو اب آگے کیا کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ چپ کر، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ دوسری عورت نے روکا۔ آپس کی ان کی باتوں کو گھر کی ایک فرد کتنی توجہ سے سن رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ سنتے اور آگے کے حالات کو اپنے رخ پہ موڑنے والی یہ ہستی کوئی اور نہیں، وہاب شاہ کی بیوی رضوانہ بیگم تھی۔ انہی کی طرح سازشی اور چالاک اور عیار۔ یہ پوری فیملی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہاب شاہ اشفاق شاہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ سمیرہ بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ ICU میں تھی۔ ایک آزمائش کے ساتھ ایک اور آزمائش۔ زاویان تم گھر چلے جاؤ، ارحم نے دھیمے لہجے میں ICU کے باہر کھڑے اندر دیکھتے زاویان سے کہا۔ بھائی وہ ماما۔ زاویان اس وقت بالکل بچوں کی طرح ہی بیہیو کر رہا تھا۔ میں ہوں نا یار، کیوں فکر کرتا ہے؟ ارحم نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ یہی سہارا، یہی کندھا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ راحم کے اچانک داغ مفارقت نے سب کو ہی توڑ کے رکھ دیا تھا۔ چلو شاباش گھر جاؤ۔ ارحم شروع سے ہی مضبوط اعصاب کا مالک رہا تھا، ابھی بھی وہ اپنا حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ زاویان دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کی صورت نکال کر تھوڑا ریلیکس ہوا، لیکن ماں کے لیے فکر مندی ابھی بھی قائم تھی۔ اسی فکر مندی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ راحم کو غسل کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ زاویان بھی سیدھا اسی طرف ہی چلا گیا۔ بہت بڑے دل سے بھائی کو غسل دیتا وہ اشفاق شاہ کے پاس پہنچ کے ماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتا کے واپس مردان خانے کی جانب چلا گیا۔ بہت بڑے دل سے بھائی کو غسل دیتا وہ اشفاق شاہ کے پاس پہنچ کے ماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتا کے واپس مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ آپی پلیز باہر آئیں۔ مرہا کوئی 10ویں بار اسے بلانے آئی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے آؤں باہر مرہا؟ راحم کو کیسے یوں دیکھ سکتی ہوں؟ حور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ مرہا نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ صبر کریں آپی، ایک دن سبھی کو اس طرح لوٹ کے جانا ہے۔ روتے ہوئے حور کو تھپکی دی۔ کیسے کروں صبر؟ ہماری شادی تھی اور آپی بڑی امی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ مرہا نے اس کا دھیان سمیرہ بیگم کی طرف دلایا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ وہ شروع سے ہی ڈری سہمی اور اپنے آپ میں رہنے والی چھوئی موئی سی لڑکی تھی۔ آج تک کبھی کسی نے حویلی میں اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ نرم لہجہ، دھیما مزاج اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس نازک مزاج رکھنے والی اس لڑکی کے لیے آگے کتنی مشکلات انتظار کر رہی تھی۔ راحم کا جنازہ لے جایا جا چکا تھا۔ بڑی حویلی میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ راحم شاہ جاتے ہوئے سب کے چہروں سے مسکراہٹ کھینچ کے لے گیا تھا۔ سمیرہ بیگم کو ہوش آ گیا تھا لیکن ڈاکٹرز نے انہیں فی الحال ڈسچارج نہیں کیا تھا۔ میرا بچہ راحم، وہ ارحم کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ ارحم ابھی ابھی جنازہ پڑھ کر سیدھا ہاسپٹل ہی آیا تھا۔ وہ ماں کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ماما میں ہوں نا، آپ کا راحم۔ وہ اپنا چہرہ ان کے سامنے کرتا محبت سے بولا تو وہ گہری ہچکی لے گئی۔ بھلے دونوں بھائیوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں لیکن دونوں کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک صبح کی تازہ ہوا کی طرح تھا تو دوسرا رات کے گہرے کالے سیاہ بادل کی طرح۔ ایک اپنی تازہ ہوا سے سب کو خوشیاں دیتا تو دوسرا غصے کا اتنا تیز تھا کہ قہر بن کر برستا تھا۔ ارحم کا زیادہ وقت پاکستان سے باہر دبئی میں ہی گزرا تھا، جبکہ راحم سب کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ دوسرے دن سمیرہ بیگم کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بڑی حویلی سوگوار تھی۔ ارحم اور زاویان تو ڈیرے کے ہی ہو کر رہ گئے۔
حویلی آتے ہی نہیں تھے اور سمیرہ بیگم اپنے کمرے کی۔ پوری حویلی میں اس وقت رضوانہ بیگم کا راج تھا، سب کچھ وہی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ایسے میں مرہا کو ان کا ہر معاملے میں بولنا زہر لگتا تھا، جبکہ حور تو پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی کہ حویلی میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو یہ مجھے رضوانہ چچی کی عادتیں زہر لگتی ہیں، ہر وقت ہر جگہ گھس جاتی ہیں۔ مرہا نے اندر آتے غضب سے دوپٹے کو ایک طرف اچھالتے کہا تو حور چونکی۔ کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ آج 10 دن ہو گئے ہیں، ہر چیز پہ قبضہ جما لیا ہے، کتنے دن سے ٹھیک سے کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ آج کچھ اچھا بنانے لگی کہ ڈیرے پہ بھیجوں گی، چلو سب کھا لیں گے۔ نہیں جی، منع کر دیا کہ ضائع ہوگا، کوئی کچھ نہیں کھائے گا، جوان موت ہوئی ہے تو کھانے پہ اتنا ویسٹ نہ کرو۔ نہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ مرہا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ حور جتنی کم گو ڈری سہمی رہتی تھی، مرہا اتنی ہی غصے والی اور منہ پھٹ تھی۔ اسے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا بخوبی آتا تھا۔ اچھا چھوڑو، غصہ نہیں کرو، حور نے اس کا غصہ رفع کرنا چاہا۔ آپ تو رہنے ہی دیں، کوئی بھی کچھ نہیں بولتا، بڑی ماما کمرے کی ہو کر رہ گئی ہیں اور آپ اپنی یادوں کی۔ پلیز یار، اس حویلی کو ہم سب کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پلیز سمجھیں اس بات کو، ورنہ وہ سوتیلے پوری حویلی پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں گے۔ ماریا نے اندر آتے مرہا کے الفاظ منوان سنے۔ ہیلو، یہ تم سوتیلا کس کو کہہ رہی ہو؟ ہم بھی اس گھر کے فرد ہیں، یہاں رہتے ہیں، ہمارا بھی برابر کا حق ہے، سمجھی تم؟ ماریا نفرت سے پھنکاری۔ اوہ ریلی؟ لیکن تمہارے بابا میرے دادا کے سگے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ سوتیلے ہی ہیں۔ مرہا اس کے ساتھ بچوں کی طرح لڑنے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ ماریا غصے میں آ گئی۔ ارے پلیز لڑو تو مت تم دونوں۔ حور نے انہیں چپ کرانا چاہا۔ ارے تم تو چپ ہی رہو، منحوس، کھا گئی اپنے ہونے والے شوہر کو، ایسے منحوس قدم ہے تمہارے۔ ماریا کی بات پہ حور نے گنگ ہوتے اسے دیکھا، جبکہ مرہا کو تو دماغ ایک پل میں گھوما تھا۔ کھینچ کے ایک تھپڑ ماریا کے منہ پہ دے مارا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ خبردار، جو میری آپی کے لیے ایک بھی لفظ غلط منہ سے نکالا، زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ مرہا نے اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی بدلے میں اس پر بری طرح جھپٹی اور مرہا کے بالوں کو پکڑا۔ حور نے ان دونوں کو چھڑانے کی پوری کوشش کی کہ ماریا نے اسے پوچھے کی طرف زور کا دھکا دیا۔ ارحم جو 10 دن بعد گھر لوٹا تھا، شور سن کر اس طرف آیا۔ اسی پل حور کو ماریا نے دھکا دیا، وہ دروازے کی جانب بری طرح گری کہ اسی پل ارحم نے اس کو کمر میں ہاتھ ڈالے تھاما تھا۔ ارحم کو دیکھ ماریا کے ہاتھ تھمے تو مرہا نے بھی اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ سب؟ کیوں لڑ رہی ہو آپس میں؟ ارحم نے گھورتے ہوئے پوچھا، جبکہ حور خود کو سنبھالتی پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، ماریا نے گال پہ ہاتھ رکھے منمناتے ہوئے کہا۔ ساری غلطی اس کی ہے، میری آپی کے بارے میں اس نے منحوس کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں کہا اس نے میری آپی کو منحوس؟ مرہا کا لہجہ رن گیا۔ ارحم نے اپنے لفظ سختی سے بھینچے۔ اپنے روم میں جاؤ تم دونوں، بنا کسی سے کوئی بات کیے، ارحم نے ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے کہا تو وہ ایک دوسرے کو گھورتی باہر نکلی۔ ارحم نے پلٹ کر باہر جانا چاہا کہ دروازے کے پاس کھڑی حور کو روتا دیکھ ٹھٹک گیا۔ ایک سخت گھوری اس پر ڈالتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ حور نے گہرا سانس بھرا۔ ایک پل کو اسے لگا راحم اس کے سامنے آن کھڑا ہو، لیکن وہ راحم جیسا تھا پر راحم نہیں تھا۔ وہ نرم خو انسان تھا تو ارحم سخت گسیلا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں سے حور کی شروع سے ہی اس سے جان جاتی تھی۔ مرہا حور سے 3 سال چھوٹی تھی۔ حورالعین کی پیدائش مختار شاہ اور ندا شاہ کی زندگی میں بہت منتوں مرادوں سے ہوئی۔ وہ باربی گڑیا کی طرح نرم و نازک، تیکھے نین نکوش، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھ کی کمان کے پاس سے تل اس کے حسن کو 4 چاند لگاتا تھا۔ حور کی پیدائش پر سمیرہ بیگم بھی امید سے تھی۔ تب راحم اور ارحم 4 سال کے تھے۔ گھر بھر میں ان جڑواں بھائیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ حور کی پیدائش پر ارحم نے تو کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا، جبکہ راحم بہت خوش تھا۔ وہ اس باربی کو سارا دن لیے پھرتا۔ وہ بھی راحم کے لمس سے آشنا ہو گئی تھی۔ حور جب 3 سال کی ہوئی تو اس نے سب کو ہی اپنا بنا لیا تھا۔ 2 سال بعد ندا کی ڈیتھ ہو گئی تو بچیوں کی دیکھ بھال بھی سمیرہ بیگم کے ذمہ آ گئی۔ زاویان حور کا ہم عمر بھی تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے۔
ایک دن یوں ہی کھیلتے کھیلتے زاویان سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا اور گر گیا۔ اسے چوٹ لگی۔ ارحم اس وقت وہاں آن وارد ہوا۔ وہ 7 سال کا تھا اور حور سے اسے ویسے ہی چڑ تھی، کیونکہ راحم اس کو بہت چاہتا تھا اور اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس لمحے حور ارحم کی لال انگارہ آنکھوں کے دیکھنے سے ڈر گئی۔ ارحم نے بھی بنا سوچے سمجھے رکھ کر اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا اور وہ بیچاری منہ پہ ہاتھ رکھے رو دینے کے در پر تھی۔ خبردار جو تمہاری آواز بھی آئے ورنہ اور ماروں گا، ارحم نے بے حد غصے سے کہا تو وہ روئی بھی نہ۔ بعد میں زاویان نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تیزی سے اترتا گر گیا تھا۔ اشفاق صاحب نے ارحم کو ڈانٹا حور پہ ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے، لیکن مختار صاحب نے بات کو رفع دفع کر دیا کہ جو ہوا انجانے میں ہوا۔ بات تو ختم ہو گئی، لیکن حور کے دل میں ارحم کا ڈر بیٹھ گیا اور وہ اس کے سامنے بھی جانے سے ڈرنے لگی۔ وہ ڈر جو بچپن میں دل میں بیٹھا تھا وہ آج بھی قائم تھا، وہی لال انگارہ آنکھیں۔ حور پھر سے سہم گئی۔ مرحت جتنی پر اعتماد تھی، حور اتنی ہی ڈری سہمی اور معصوم تھی۔ اپنے حق کے لیے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی اور راحم اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اسے سمجھاتا تھا۔ وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا، جس سے وہ ہر راز کی بات کر لیا کرتی، وہ باتیں جو وہ مرحت سے بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ وقت زاویان کے ساتھ گزرتا تھا۔ ارحم کے باہر ملک جانے پر سب سے زیادہ خوش بھی حور ہی تھی، اور شاید ارحم بھی اسی کی وجہ سے ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کا راحم کے زیادہ قریب رہنا اسے چبھتا تھا، اور وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ غرض سبھی اپنی اپنی لائف میں خوش مگن تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک ہستی اور تھی اس گھر میں، جس سے حور کی جان جاتی تھی، اور اسے حور ہمیشہ ڈیول کہا کرتی تھی۔ وہ تھا زوار شاہ، اشفاق شاہ کے سوتیلے بھائی وہاب شاہ کا بیٹا۔ شاہ حویلی خانپور کی مشہور حویلی تھی، جو بڑی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی، جو اشفاق شاہ اور مختار شاہ کے والد اکبر شاہ نے اپنی زندگی میں بنوائی تھی۔ اس کا طرز تعمیر شاہانہ تھا، وہ حویلی محل سے کم نہ تھی۔ اکبر شاہ نے بڑے بیٹے کی شادی شاہ خاندان میں ہی سمیرہ بیگم سے کرائی، جو بہت خوشگوار ثابت ہوئی۔ انہی کے 3 بیٹے تھے، راحم اور ارحم شاہ جڑواں، اور چھوٹا بیٹا زاویان شاہ تھا۔ مختار شاہ تھوڑے ہنسمکھ مزاج کے انسان تھے۔ ندا شاہ ان کی زوجیت میں آئیں۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا، حورالعین اور مرحا۔ اکبر شاہ کی ایک منہ بولی بہن تھی، شمسہ بی بی، جن کو انہوں نے اپنے گھر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا وہاب شاہ، اسے اکبر شاہ نے اپنی نسبت ہی دی تھی۔ شمسہ بی بی کے شوہر کی وفات کے بعد سب نے ان سے ناتا توڑا، لیکن اکبر شاہ کی بہن کی محبت نے جوش مارا اور وہ انہیں گھر لے آئے، اور ان کے بیٹے کا اپنے بیٹوں کی طرح خیال رکھا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ لیکن ہائے رے قسمت، وہاب شاہ کو سمیرہ بیگم کی بہن بھا گئی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا، لیکن رشتہ نہ ہو سکا کہ ان کی ذات الگ ہے۔ بھلے شاہ جی نے انہیں نسبت دی ہے، لیکن وہ شاہ فیملی سے نہیں ہیں۔ اس بات سے ان کے دل میں نفرت کا بیج بونا شروع ہوا، جو وقت گزرنے کے بعد ایک تناور درخت بن گیا۔ اکبر شاہ اور شمسہ بی بی کی وفات کے بعد وہاب شاہ کو کھلی چھوٹ مل گئی منمانی کرنے کی، اور ایک دن اپنی کسی کلاس فیلو کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ اشفاق شاہ نے کافی باز پرس کی، لیکن انہوں نے بھی کان نہ دھرے اور منمانیاں کرتے رہے۔ رضوانہ بیگم بھی انہی کی طرح سازشی دماغ رکھتی تھیں۔ ان کو بھی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا۔ بیٹے کا نام زوار شاہ اور بیٹی کا نام ماریہ شاہ تھا، اور دونوں ماں باپ کی کاربن کاپی تھے۔ زاویان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ارحم کو دیکھا، جس کی نظریں گاڑی سے باہر تھیں۔ وہ اس وقت قبرستان جا رہے تھے۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی، دونوں باہر نکلے۔ زاویان تم یہیں رکو۔ وہی بے تاثر انداز زاویان کو دکھی کیے جا رہا تھا۔ بھائی اتنی رات کے اکیلے مت جائیں، میں بھی ساتھ، زاویان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، تم یہیں ویٹ کرو، نارمل انداز میں کہتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ راحم کی قبر کے پاس جا کے رک گیا۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ پاس ہی گورکن کا کمرہ تھا، جہاں اس کے کمرے کے باہر ایک بلب روشن تھا۔ اسی کی روشنی میں ارحم چلتا ہوا راحم کی قبر کے سر والی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ یار مت کرو نا، موبائل یوز کرتے راحم کو بار بار ارحم تنگ کر رہا تھا،
اور ہر بار کی طرح اس کے بال خراب کر رہا تھا۔ جتنا وہ تنگ پڑتا ارحم ہنستا ہوا اسے مزید زج کرتا۔ ماما دیکھے نا ارحم کو، بار بار میرے بال خراب کر رہا ہے۔ نروٹھے پن سے 10 سالہ راحم نے سمیرہ بیگم کو شکایت لگائی تو وہ مسکرا دی۔ ماما دیکھیں نا، راحم کے بالوں پر چاند بنتا ہے، میرے بالوں پہ نہیں بنتا۔ اب کی بار ارحم نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں تو اس میں میرے بال خراب کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ راحم نے اترا کر کہا اور پھر سے لیٹتے ہوئے موبائل یوز کرنے لگا کہ ارحم نے پھر اس کے بال کھینچے اور خیال ایک بار پھر سے ٹوٹا۔ ارحم کے ہاتھ میں آج راحم کے بال نہیں تھے، مٹی تھی۔ وہ ہنستا مسکراتا جوان جہان منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں راحم، جو بھی تمہاری موت کا ذمہ دار ہے اسے ضرور سزا دوں گا۔ گہرے بادل برستے ہی وہ وہاں سے اٹھتا باہر نکلا تھا جہاں زاویان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے بابا، زوار شاہ نے اپنے باپ وہاب شاہ سے کہا۔ ہاں فی الحال تک، وہاب شاہ سوچتے ہوئے بولے۔ کیا سوچنے لگے بابا؟ کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ رات کو کدھر تھے؟ گھر نہیں آئے؟ جی وہ ڈیرے پہ تھا، نظریں جھکا کے بولا۔ ڈیرے پہ کیوں؟ ماتھے پہ بل پڑے، وہ بس ایسے ہی۔ زوار شاہ کے پاس جواب نہ تھا۔ برخودار دن کو جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن رات ہوتے ہی گھر واپس آؤ، سمجھے؟ تنبیہ کرتے وہ آگے بڑھے۔ زوار شاہ نے سر اسپات میں ہلایا اور باپ کے جانے کے بعد گارڈن ایریا میں آ گیا اور بدقسمتی حور کی جو سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی زوار شاہ کی نظر میں آ گئی۔ رکو! حور آواز پہ چونکی اور پلٹی۔ سامنے زوار شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر واضح نظر آنے لگا۔ یہاں آؤ، سخت لہجے میں پکارا۔ حور نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، لیکن اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ۔ سنا نہیں کیا کہا ہے میں نے؟ زوار شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سہمی ہوئی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور وہ سر پہ آن وارد ہوا۔ تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ بہت اونچی آواز میں وہ چلایا۔ کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ ارحم پاس سے گزرتے زوار کو اونچی آواز میں بولتا دیکھ غصے سے ٹوک بیٹھا، یہ دیکھے بنا کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ ارحم کو دیکھ زوار کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ جی وہ کچھ نہیں، میں تو… زوار شاہ کے ڈرنے اور ارحم کے اس طرح بولنے سے حور کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ایک نظر ارحم پہ ڈالی جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ایسا حور کو لگا، اور وہ چھپاک سے اوپر کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئے۔ زوار شاہ لب پھینچے نیچے اترا اور ارحم شاہ کے قریب سے گزرا۔ ارحم کی تیز نظروں کا حصار وہ خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ زوار کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج راحم کی دعا ہوئی تھی اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ تقریباً 1 ماہ سے بھی اوپر ہو گیا تھا راحم کی جدائی کو، لیکن یوں لگتا تھا کل ہی کی بات ہو۔ اس دوران ارحم یہاں نہ تھا، وہ اجازت لے کر دبئی واپس گیا تھا۔ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا، اور وجہ راحم کے قاتلوں کو پکڑنا تھا جو بہت جلد ارحم کے ہاتھ لگنے والے تھے۔ زاویان بھی واپس شہر جا چکا تھا جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ مرحا نے بھی یونی میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن فی الحال جوائن کرنے کا نہ سوچا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ مولوی صاحب اندر کیوں گئے ہیں؟ ارحم آج ہی واپس لوٹا تھا کہ اچانک اپنے سے پہلے مولوی صاحب کو اندر جاتا دیکھ وہ تھما اور وہاں کھڑے گیٹ کیپر سے پوچھنے لگا، ارے بیٹا آپ یوں اچانک؟ آئیں اندر آئیں، بڑی بی بی آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ جلیل انکل آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، ارحم نے دوبارہ پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹا آج حور العین بیٹی کا نکاح ہے تو… ارحم نے پوری بات نہ سنی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہال میں سبھی اکٹھے تھے، وہاب شاہ کی فیملی، مختار شاہ کی، اور ارحم کو اپنے بابا اور ماں کو ان سب میں دیکھ کر زیادہ دکھ ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے آتے ہی اونچی آواز میں کہا تو سب متوجہ ہوئے۔ سمیرہ بیگم تو اسے دیکھ کر جی اٹھی، فوراً پاس آ کر اسے پیار کرنے لگی۔ میری جان! سمیرہ بیگم ارحم کے سینے سے لگی۔ ارحم نے بھی ماں کو اپنی باہوں میں لیا۔ وہی تو اس کا سکون تھی، اس کی جنت تھی، جن کے لیے وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ ارحم نے سمیرہ شاہ سے ہی پوچھ لیا، جبکہ باقی خاموش ہی رہے۔ حور کا نکاح ہے بیٹا زوار سے۔ کس نے کیا ہے یہ فیصلہ؟ ارحم کا خود پہ سے آپا کھونے لگا۔ ارحم بیٹا آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟
اشفاق شاہ کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کیا، نہیں نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حورالعین کا نکاح مجھ سے ہوگا، ارحم شاہ سے۔ حال میں ارحم کی آواز گونجی تو سبھی ایک لمحے کو چپ ہو گئے۔ ارحم بیٹا آپ؟ مختار شاہ نے ارحم کے قریب آتے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ بہت مان سے پوچھا۔ مختار شاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے راحم اور ارحم کے بیچ کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ مختار شاہ نے ارحم کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ جہاں سمیرہ بیگم خوش ہو گئیں، وہیں وہاب شاہ اور اس کی فیملی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ حور کی بات زوار سے طے ہوئی ہے، رضوانہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا۔ ارحم نے گھوری سے انہیں نوازا اور اپنے باپ کی طرف قدم بڑھائے۔ بابا جان، میں حورالعین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی، اسی وقت۔ دھیمے لہجے لیکن مضبوط لہجے میں کہتا وہ اشفاق شاہ کو راحم سے بہت الگ لگا۔ وہ تو سر جھکا کر فرما برداری سے بات کرنے والا بیٹا تھا، لیکن ارحم سر اٹھا کر اپنا فیصلہ خود کرنے والا بیٹا تھا ان کا۔ انہوں نے ایک جنون دیکھا تھا ارحم کی آنکھوں میں۔ وہ جنون کیسا تھا وہ سمجھ نہ پائے، لیکن انہیں ارحم کے فیصلے سے خوشی ہوئی، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے، لیکن ارحم پہ اپنا فیصلہ تھوپنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش تھے، اور وہاب شاہ کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ حورالعین مختار شاہ ولد مختار اکبر شاہ، آپ کا نکاح ارحم شاہ ولد اشفاق شاہ کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی، نکاح کے وقت لیے گئے نام پر چونکی، سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا بولے۔ مولوی صاحب نے پھر سے دہرایا۔ حور اس بار بھی نہ بولی۔ حور بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو، سمیرہ شاہ نے خوشی سے کہا تو وہ گھونگھٹ کی آڑ سے بڑی ماں کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان دیکھتے ہوئے ہاں بول گئی۔ مولوی صاحب قبول و ایجاب کے بعد باہر آ گئے۔ ارحم سے بھی نکاح کے مراحل طے کرتے اب وہ دعا کر رہے تھے۔ سب وہیں موجود تھے سوائے زوار کے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ رضوانہ بھی واک آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہاب شاہ کی گھوری پہ خاموشی سے نکاح میں شامل ہو گئی، لیکن دل میں مزید بغض بھر گیا۔ مبارک ہو سب کو، نکاح مکمل ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا تو سمیرہ بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ حور کو مرحا باہر لے آئی۔ مرحا بھی بہت خوش تھی۔ اس کے مطابق حور کے لیے ارحم پرفیکٹ تھا، پر ایسا وہ سوچتی تھی، لیکن حور کیا سوچتی تھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ارحم اور حور کو ایک ساتھ بٹھایا گیا، صدقہ اتارا گیا، دعائیں دی گئیں۔ کسی بھی رشتہ دار یا محلے میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، بس گھر کے ہی افراد تھے۔ زاویان جس نے آتے ہی یہ کایا پلٹ دیکھی تو بے انتہا خوش ہوا۔ حور اسے بھی بہت عزیز تھی، اور ارحم کا یہ فیصلہ اسے بہت خوش کر گیا تھا۔ اس نے آتے ہی رونق لگا دی اور ان لمحوں کو تصویروں میں قید کرنے لگا۔ گرلز سبھی بہت خوش تھے، سوائے وہاب شاہ کی فیملی کے۔ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی جو پھر گیا تھا۔ رضوانہ بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاب شاہ نے بھی جلے دل سے انہیں دعا دی اور باہر نکل گئے۔ آج تاریخ نے پھر خود کو دہرایا تھا، جیسے پہلے انہیں یہ احساس دلایا گیا تھا خاندان کی بیٹی نہیں دی گئی تھی، آج ان کے بیٹے کو بھی نکاح کے وقت ٹھکرا دیا گیا تھا، اور کسی کو اس بات سے فرق بھی نہ پڑا، کیونکہ وہ اس خاندان کے تھے ہی کہاں کہ کوئی ان کے اور ان کے بچوں کے بارے میں سوچتا۔ دل پہ پتھر رکھ کر وہ ڈیرے کی طرف چلے گئے جہاں زوار شاہ غصے سے گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ مجھے رخصتی بھی ابھی چاہیے۔ اچانک سے ارحم کی بات پہ سبھی چونک گئے، لیکن ارحم ذرا سا بھی اپنی بات سے نہیں ڈگمگایا۔ آج ہی تو دن تھا جب وہ حور سے سارے حساب بے باک کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا خاندان سے کوئی شامل نہیں ہوا ہے شادی میں۔ اشفاق صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے آج ہی رخصتی چاہیے بابا۔ ارحم کی خواہش اور وہاب شاہ کی فیملی کے انداز و اعتبار دیکھتے مختار شاہ نے حور کی رخصتی کی اجازت دے دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاب شاہ یا اس کا بیٹا پھر سے انہیں ٹریپ کریں یا کوئی سازش رچائیں۔ ارحم ہی ایسا شخص تھا جو ان کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا تھا۔ قسمت نے بھی کیسا پلٹا کھایا تھا۔ راحم کے ساتھ ہونے والی شادی اس کی موت پر ختم ہو گئی۔ پھر زوار شاہ سے اچانک نکاح کا پتہ چلا۔ جی میں آیا زہر کھا لے، لیکن باپ کا خیال زیادہ تھا اور وہ ڈرپوک تو شروع سے ہی تھی، اس لیے خاموشی سے قسمت کا لکھا قبول کر رہی تھی۔
پھر عین وقت پر زوار کی جگہ ارحم سے نکاح حور العین کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا دل پریشان نہ تھا، ایک عجیب سی سرشاری تھی، وجہ وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے دل سے پھر سے ایک ٹیس اٹھی، راحم۔ آنکھیں بھیگ گئیں، قسمت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ انسان زمین پہ جوڑ بناتا رہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اصل جوڑی تو اللہ بناتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح بل پہ بل دے کر قسمت نے ارحم اور حور العین کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، یہ سب اللہ ہی کی کرنی ہے۔ آج سمیرہ بیگم بھی خوش تھیں کہ ان کے مرحوم بیٹے کی پسند کسی اور کے گھر نہیں بلکہ انہی کے گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ حور العین کو لے کر بہت حساس تھیں، اور جب زوار کا رشتہ رکھا گیا تو ایک لمحے کو ان کا جی چاہا کہ راحم واپس لوٹ آئے یا ارحم حور کو اپنا لے۔ کچھ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اور سچے دل سے مانگی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ان کی بھی یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سلام پھیرا تو ارحم سامنے ہی نظر آیا، جو سر جھکائے صوفے پہ بیٹھا ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ سمیرہ بیگم اٹھتی اس کے پاس آئیں، دعا مانگتے اس پہ پھونک ماری تو وہ چونکا۔ سمیرہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں تو ارحم نیچے کارپٹ پہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں اب خفا تو نہیں ہے نا؟ ماں کے ہاتھ تھامتے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سمیرہ بیگم نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ارحم نے سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ اماں، راحم کی بہت یاد آ رہی ہے آج۔ آنکھیں بند کیے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیٹا اب تو وہ یادوں میں ہی رہ گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دیا کرو جب بھی وہ یاد آئے۔ ارحم کے بالوں میں پیار سے ہاتھ چلاتے انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اماں، راحم کو کیا کوئی دکھ تھا کیا؟ کوئی پریشانی تھی جو اس نے ہم میں سے کسی کے بارے میں نہ سوچا؟ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ وہ سوال جو اتنے عرصے سے اسے پریشان کر رہا تھا ماں کے آگے کر ہی دیا۔ بیٹا، دلوں کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں کہا ایسا کہ اسے کوئی پریشانی ہو، سوچتے ہوئے کہا، اور سب سے زیادہ تو وہ حور کے ہی قریب تھا۔ سمیرہ بیگم کی بات پہ ارحم نے لب بھینچے، اس سے تو حساب بے باک کرنے ہی تھے۔ اماں آپ آرام کریں۔ ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ اٹھا۔ ارحم، میرے بیٹے حور کو اپنانے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے آخری سانس تک نبھائیں گے اور کبھی ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے۔ سمیرہ بیگم کے الفاظ پر ارحم کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ ماں سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو بعد میں پورا نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اماں، نظریں چراتا وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سمیرہ بیگم کو اس کا نظریں چرانا کھٹکا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا حور کو سج سنور کے اپنے لیے تیار دیکھ کر لب بھینچ گیا، لیکن اگلے ہی پل اسے بستر سے اٹھاتے اس کے بالوں سے پکڑا کہ وہ بری طرح سہم گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اتنی بڑی سازش رچا کر تم جو چاہتی ہو وہ ہو جائے گا۔ جو کھیل تم نے میرے بھائی کے ساتھ کھیلا ہے اس کے بعد میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا۔ ارحم شاہ نے حور العین کو اس کے بھاری دوپٹے سمیت بالوں سے پکڑتے غصے سے اپنے سامنے کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حور نے گھبرا کے ارحم شاہ کی جانب دیکھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے جو کہا میں نے مان لیا۔ میرا بھائی قتل ہوا ہے حور العین، گولی سیدھا دل پہ لگی ہے۔ ارحم نے دکھی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ حور العین کا سانس حلق میں اٹکا۔ تمہیں کیا لگا تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس محبت میں میں نے تم سے شادی کی ہے؟ بالکل نہیں۔ میں نے تم سے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے حور العین۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور اس کے لیے میں تمہیں وہ سزا دوں گا تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ ارحم کی باتیں سنتی وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحم اسے اپنے بھائی کا قاتل سمجھتا تھا، لیکن اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ ارحم نے غصے سے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی۔ ارحم پلیز رکیں، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہوتی چلی گئی، لیکن ارحم کے اوپر خون سوار تھا، اپنے جان سے عزیز بھائی کی موت کا خون۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حور کے بخیے ادھیڑ کے رکھتے۔ اچھا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ تبھی ایک ماہ بعد اس زوار کی دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ تم نے اور زوار نے مل کے میرے بھائی کو مارا۔ نہ اس کو چھوڑوں گا اور نہ تمہیں۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتارتے وہ بیلٹ کو ہاتھ میں لیتا حور کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا۔ وہ بری طرح پینک ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ تو ارحم کو مسیحا سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ تو اسے مارنے کے در پہ تھا۔
ارحم نے بیلٹ ایک طرف پھینکتے اسے پھر سے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ بتاؤ مجھے کیوں مارا میرے بھائی کو؟ تم اور زوار ملے ہوئے تھے نا؟ میرے بھائی کو راستے سے ہٹا کر تم دونوں اپنا پیار امر کرنا چاہتے تھے۔ ارحم کی بات پہ حور کی ہچکیاں بن گئیں۔ سر نفی میں ہلاتے وہ سہمے ہوئے انداز میں ارحم کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جھوٹ، میں نے خود سنا تم نے زوار کو فون کیا، اس سے بات کی، وہ جو کہہ رہا تھا۔ ارحم کو بھولا ہی کب تھا یار، مار تو دیا ہے اسے، اور کیا چاہتی ہو؟ بس اب کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں اپنا بنانا ہے، اور تم نے ساتھ دینا ہے ہمیشہ کی طرح جانے من۔ تم صرف میری ہو، میری ملکیت، تمہیں چھونے کا، تمہیں پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے، نہ کہ اس راحم کا۔ زوار غصے سے پھنکارا، جبکہ باہر کھڑے ارحم کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس کے بھائی کے قاتل اسی کے گھر میں تھے اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صرف اسی وجہ سے اس نے دبئی سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کیا اور واپس آ گیا۔ یہاں آ کے ان کا نکاح ہوتا دیکھ ارحم کا شک یقین میں بدل گیا، اور زوار کی جگہ خود حور سے نکاح کر لیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی لے لی۔ لیکن حور کی آنکھوں میں سچائی دیکھ ارحم ڈگمگایا۔ تمہارا زوار سے رابطہ ہے، تم اس سے پیار کرتی ہو، میرے بھائی کو مار کے راستے سے ہٹایا ہے تم دونوں نے، اور تم دونوں کی سزا موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ارحم، میں نہیں پیار کرتی اس ڈیول سے، وہ ایک گندا اور نہایت گھٹیا انسان ہے۔ پلیز پلیز خدارا میرا یقین کریں، حور نے سسکتے ہوئے کہا۔ پھر تم اس سے نکاح کیوں کر رہی تھی؟ ارحم کی بات پہ حور اسے دیکھنے لگی۔ بابا نے کہا تو ان کے لیے، ہم لڑکیوں سے پوچھتا کون ہے، صرف فیصلہ سنایا جاتا ہے، مان سونپا جاتا ہے۔ وہ سسکی۔ اچھا، بابا نے کہا اور تم نے ہاں کر دی۔ ارحم دبا دبا چلایا۔ پیار کرتی تھی اس سے، اس لیے راضی ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے نکاح کبھی نہ کرتی ارحم، پر نکاح تو آپ سے ہو گیا۔ ہاں تو آپ کے لیے بھی کرتی، تو کیا آپ سے بھی پیار کرتی تھی؟ نہیں، آپ نے تو رخصتی بھی کروا لی، آپ سے پیار نہیں عشق کرتی تھی۔ حور کی بات پہ ارحم کے ہاتھوں کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ گئی۔ ایک پر تھا جو کھلا تھا، وہ پیچھے ہٹتا زلزلوں کی زد میں آیا۔ اگر حور زوار سے پیار کرتی ہوتی تو اس سے نکاح کبھی نہ کرتی۔ ارحم غصے سے کمرے سے نکلتا ڈیرے پہ جا پہنچا، اسے زوار سے حساب لینا تھا۔ بس کر جاؤ زوار، اور کتنا پیو گے؟ وہاب شاہ نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہیں بابا، آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، وہ حور کو چھین لے گیا، مجھ سے وہ میری تھی، صرف زوار کی، آپ نے کچھ نہ کیا۔ وہ غلیظ محلول اپنے اندر اتارتے ہوئے بے بسی اور غصے سے بولا۔ سنبھالو خود کو زوار، اگر وقت آج ان کے ہاتھ میں ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آج نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، فکر نہیں کرو، تمہارا باپ زندہ ہے۔ تمہارے لیے اگر راحم کو اس دنیا سے اوپر پہنچا سکتا ہے تو ارحم کیا چیز ہے؟ تم چھوڑو اسے، چلو گھر۔ وہاب شاہ نے اسے تھاما اور بوتل دور کی۔ وہی تو ان کی کل کنجی تھی، ان کا وارث۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں بابا، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ درد سے چور زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں باپ بیٹا ڈیرے پر تھے، وہاب شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بابا وہ میری تھی، پھر سے کہتے وہ رو دیا۔ بس کر دو زوار، وہ اب بھی آپ کی ہے، میرا وعدہ ہے، اسے آپ کے قدموں میں لا کر بٹھاؤں گا، پھر جو چاہے کر لینا، نہیں روکوں گا، لیکن خود کو سنبھالو میری جان۔ وہاب شاہ رنجیدہ ہوئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ امید سے پوچھا۔ بیٹا برسوں پہلے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، پورے یقین سے کہا تو زوار باپ کے گلے سے لگ گیا، جبکہ باہر کھڑے ارحم کے تو جسم سے جان نکلنے لگی۔ وہ حور پہ شک کر رہا تھا، جبکہ اصل قصوروار تو سامنے بیٹھے دو درندے تھے جنہوں نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ لیکن وہ راحم نہیں تھا، وہ ارحم تھا، نڈر، بے باک اور ایٹ دی اسپاٹ فیصلہ لینے والا۔ ارحم اپنی گن نکالتا اسے لوڈ کرتا اندر داخل ہوا۔ دونوں باپ بیٹا اپنی جگہ کھڑے ہوتے گھبرائے۔ ارحم تم یہاں؟ وہاب صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارحم نے ایک گولی چلائی تھی جو زوار شاہ کی ٹانگ پہ لگی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ ارحم کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ بیٹا ہے یہ میرا۔ وہاب شاہ تڑپ اٹھے۔ ارحم نے ایک اور فائر کیا جو زوار کی دوسری ٹانگ میں پیوست ہوا اور وہ لہرا کے زمین بوس ہوا۔ ارحم میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تم نے میرے بیٹے پر گولی کیسے چلائے؟
وہاب شاہ غصے سے پاگل ہونے کے در پہ تھے۔ ارحم نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ واقعی اس وقت ایک زخمی شیر تھا جو سامنے والے کو چیر پھاڑ کھانے والا تھا۔ میں راحم نہیں ہوں، ارحم ہوں۔ وہ معصوم تھا جسے تم نے دھوکے سے بلوا کر مار دیا۔ میں ارحم ہوں، مجھے مارنا اتنا آسان نہیں۔ یہ کہتے ارحم نے ایک اور فائر کرنا چاہا جو زاویان نے اس کا ہاتھ اوپر کرتے زوار کو بچا لیا۔ نہیں بھائی، اس گندے انسان کے خون سے آپ اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے۔ اس کے کیے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ زاویان نے زوار کی جانب غصے سے دیکھتے کہا، جبکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ زاویان نے ارحم کو سینے سے لگایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اپنے بھائی، اپنے عکس کی جدائی، اس کی تکلیف پر آج وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہاب شاہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ زوار کو قانون کی کسٹڈی میں ہاسپٹلائزڈ کیا گیا۔ گھر بھر میں ایک بار پھر سوگواریت چھا گئی۔ ایک بار پھر راحم سب کو رلا گیا۔ ارحم ایک بار پھر سے گھر سے دور ہو گیا۔ سمیرہ بیگم کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ ایک بیٹے کو اللہ نے لیا اور دوسرا پھر سے چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ فون کیوں نہیں کرتے؟ کیوں چلا گیا وہ؟ جانتا بھی ہے کہ نہیں رہ سکتی اس کی ماں، پھر بھی چلا گیا۔ سمیرہ بیگم کی آنکھیں اپنے بیٹے کی راہ تکتے بوڑھی ہونے لگی تھیں۔ آپ جانتی ہیں اس نے کیا شرط رکھی ہے؟ ہر تعلق توڑنے کو کہا ہے وہاب اور اس کی فیملی سے۔ انہیں اس حویلی سے نکالنے کا کہا ہے۔ وہاب اور زوار جیل میں ہیں۔ اب ان کی بیوی اور بیٹی کو کیسے نکال دوں حویلی سے؟ در بدر ہو جائیں گے وہ۔ میں اتنا سخت دل کہاں سے لاؤں؟ اشفاق صاحب بے بسی سے بولے۔ آپ انہیں الگ گھر لے کر دیں، وہ وہاں چلے جائیں۔ مختار شاہ کی اچانک آمد پر ان کے الفاظ سنتے اشفاق شاہ چونکے۔ یہ خیال انہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور پھر انہوں نے وہاب شاہ کی فیملی کو الگ گھر لے دیا اور ان کو وہاں شفٹ کر دیا۔ ارحم کو واپسی کے لیے زاویان نے منایا اور پھر وہ واپس لوٹ آیا۔ سمیرہ بیگم اسے دیکھ رخ پھیر گئی۔ ارحم انہیں اپنی فیلنگز نہ سمجھا سکا کہ حویلی سے جانے کی وجہ صرف وہاب شاہ اور اس کی فیملی نہیں، اس کا وہ عمل بھی تھا جو اس نے حور کو توڑا۔ اسے شادی کر کے اسے سزا دینے والا تھا، پر آج وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ وقت رہتے اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور وہ حور کو کوئی تکلیف نہیں دے پایا، ورنہ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاتا۔ ماں سے معافی مانگتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا جہاں حور بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے ارحم کو اندر آتا دیکھ وہ بری طرح ٹھٹ۔ وہ سیدھا کبڈ کی جانب بڑھا بنا حور کو دیکھے۔ وہ کبڈ سے کپڑے نکالنے لگا لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے، جبکہ پیچھے بیٹھی میگزین کی ورق گردانی کرتی حور بہت سخت ڈری تھی اور اب ارحم کو یوں کبڈ میں منہ سر دیے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا پہنے تو غصے سے زور سے کبڈ بند کر کے وہ پلٹا، لیکن پیچھے بیٹھی حور کو دیکھتا وہ چونکا۔ اسے دیکھ ایک پل کو ارحم کا دل دھڑکا۔ تم یہاں ہو؟ ارحم حیرانی سے کہتا اپنے اندر کی خوشی کو چھپاتا حور کی جانب بڑھا۔ اسے لگا تھا اتنے دن نہ آنے سے وہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہوگی، پر اسے حور نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ جی میں۔ ارحم کے بڑھتے قدم پر وہ نروس ہوئی۔ اسے کیا پتا تھا وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ تو تم اپنے کمرے میں شفٹ نہیں ہوئی؟ اس کے قریب آتے ارحم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ اس کو مسکراتا دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تھوڑا اور قریب آتے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آپ نے کھانا تو کھا لیا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرا، ارحم نے حور کی بات کاٹتے اس کے بہت قریب ہوتے کہا۔ حور کی تو ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں۔ آج اسے سمیرہ بیگم نے تھوڑا تیار ہونے کو کہا تھا اور وہ ان کی مانتی اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ اب اپنی تیاری کے پیش نظر وہ زیادہ خجل کا شکار ہو رہی تھی۔ نظریں تھی کہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی اور دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ ارحم نے اس کے گھبرانے سے محظوظ ہوتے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے چہرہ اوپر کرتے پوچھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ حور شاہ شرما رہی ہے؟ اس کی اتنی سی قربت پر حور کا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر برا نہ لگے تو ایک کپ کافی مل سکتا ہے؟ اگر برا نہ لگے تو ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ جی۔ اچانک اس کی بات پہ حور کو اچنبا ہوا۔ ارحم مسکرایا تو وہ سر ہلاتی باہر کی جانب گئی اور وہ دل سے مسکراتا شاور لینے لگا۔ حور شاہ یہاں آئیں۔ کافی رکھتے وہ جانے لگی کہ ارحم نے اسے پکارا۔ لہجہ تھوڑا تحکمانہ سا محسوس ہوا۔ حور نے اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ اللہ جی، یہ مجھے کیوں اپنے پاس بلا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں ڈرتے چور نظروں سے ارحم کا چہرہ دیکھا
جاتے ہوئے تو کتنا غصہ کر کے گئے تھے جیسے میں قاتل ہوں، اب سب حقیقت کھل گئی تو کتنا میٹھا بن رہے ہیں، مطلبی نہ ہو تو۔ وہ دل ہی دل میں ارحم کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ ارحم کو اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ نہ آئے تو فوراً سے بیشتر اٹھا، اس کے پاس جاتے اپنی باہوں میں بھرا۔ حور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارحم نے ایک نظر اس گھبرائی سی چھوئی موئی کو دیکھا اور اسے لیے بیڈ پہ آیا۔ لگتا ہے پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی آپ کو۔ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے گمبھیر لہجے میں کہتے وہ حور کے وجود کو ہلا کے رکھ گیا۔ اس شخص کی غربت حور کو عجیب سے احساس سے روشناس کرا رہی تھی۔ ارحم نے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما جو بے انتہا ٹھنڈا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنے کیے کی اس سے معافی مانگتا۔ حور شاہ مجھ سے ناراض ہو؟ وہ تھوڑا دکھی لگا۔ ہونا بھی چاہیے، بہت ظالم ہوں نا میں، بنا سارا سچ جانے تمہیں مرد الزام ٹھہراتا رہا۔ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ جانتی ہو بچپن سے مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دکھا ہے، تم جب بھی مجھے دیکھتی بھاگ جاتی۔ ارحم اب سامنے دیوار پہ دیکھتے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ سے گریز اور راحم سے نزدیکی مجھے کھلنے لگی، مجھ سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ راحم کے ذکر پر حور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج وہ پرانے زخم کیوں ادھیڑ رہا تھا؟ حور سوچ کے رہ گئی۔ مجھے تم سے نفرت ہونے لگی اور مجھے لگا میں تم سے سخت نفرت کرنے لگا ہوں، اور یہ نفرت کب جنون بن کر میری رگوں میں دوڑنے لگی مجھے خود بھی نہ پتا چلا۔ جو در حقیقت نفرت نہیں محبت تھی، جنون تھا، عشق تھا لیکن بے زبان تھا، اور آج ایک آتش فشاں بن چکا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی پلکیں یکٹک ارحم کو دیکھے جا رہی تھیں۔ تم سے نکاح کیا بدلے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، لیکن تمہیں تکلیف نہ دے سکا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ تم راحم کو کچھ، لیکن جذبات کی رو میں بہک جاتا اگر اس دن تم مجھے آئینہ نہ دکھاتی اور مجھے یہ احساس نہ دلاتی۔ ارحم نے آگے ہوتے اس کے کان کی لو کو چھوتے بہت نرمی سے کہا تو وہ لرس ہی گئی۔ میرا عشق ہے، میرا جنون ہے۔ اس کی جسارتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں اور حور کے دل کی دھڑکنوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ ارحم کو مزید گستاخیوں پر آمادہ کر رہی تھی۔ شرم و لجا سے اس کا لرزتا وجود ارحم کو بے خود کیے جا رہا تھا۔ بہت شور مچا رہی ہیں یہ دھڑکنیں۔ ارحم کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ گھبرا کے تھوڑا پیچھے کو سرکی اور سر اٹھا کر اس جنونی انسان کو دیکھا۔ آپ دور رہیں پلیز۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحم اس کے اس رویے کو بس دیکھے گیا۔ اسے لگا حور اس کے لیے بھی ویسے ہی تڑپی ہوگی جیسے وہ اس کے لیے اتنے دن تڑپا ہے۔ ان چند دنوں میں وہ ایک پل بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ ارحم ایک دم اس کے پاس سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ساتھ ہی اپنے جم روم میں چلا گیا اور آنکھیں بند کیے وہ اپنے اندر اترنے والے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ دوسری طرف حور اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ارحم شاہ کے قریب آتے یہ دل اس طرح کیوں شور مچاتا ہے؟ مجھے لگا میں مر جاؤں گی آج۔ خود سے بولتی وہ یہ جانے بنا کہ ارحم پہ اس کی اس حرکت کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ وہ اپنے آپ اور اپنے خوف سے لرزتے وجود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ کافی رات بیت گئی تھی لیکن ارحم روم میں واپس نہ آیا تھا۔ حور کو اس کی فکر ہوئی۔ دھیرے سے اٹھی اور ننگے پاؤں چلتی وہ جم والے ڈور کے پاس پہنچی۔ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد حوصلہ جمع کرتی اس نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی لیکن جواب نہ دارد۔ ہمت کرتی ایک بار پھر سے دستک دی، اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو مجبوراً دروازے کا ناپ گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تھوک نگلتی وہ روم کے اندر داخل ہوئی۔ ارحم کے جانے کے بعد وہ صرف روم تک ہی محدود رہی۔ اس جم روم کو وہ آج دیکھ رہی تھی۔ ایکسرسائز کرتا وہ پنچنگ بیگ پہ مکے برساتا، غصہ اتارتا، پسینے سے شرابور حور کے آنے کی طرف دھیان دیے بنا بیزی رہا۔ حور کو اسے دیکھ پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مرے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ وہ شرٹ لیس اپنی باکسنگ میں بیزی رہا۔ حور کی اسے اس حال میں دیکھ کر شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ بار بار پلکیں اٹھاتی گراتی وہ ارحم کو متوجہ ہی کر گئی۔ بات سنیں، وہ مشکل الفاظ ادا ہوئے۔ ارحم نے تیکھی نظر اس پر ڈالی لیکن پھر سے اپنے کام میں بزی رہا، بلکہ اور تیزی آ گئی۔ وہ جو خود کو بمشکل اس کے سحر سے نکال پایا تھا پھر سے اس کی آزمائش بنے وہ سامنے کھڑی تھی۔ نظریں پھیرتا پاس پڑا ٹاول اٹھایا اور اس سے اپنا پسینہ خشک کرنے لگا، جبکہ حور کو مکمل نظر انداز کر گیا۔
جس پہ حور تڑپ ہی گئی، بالکل اس کے سامنے آ گئی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، بہت لاڈ سے کہتی وہ ارحم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی۔ ارحم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا، اور وہ جو اسے منانے آئی تھی اس کی اس حرکت پر دم بخود رہ گئی۔ ہرنی سی آنکھیں اس کی لال انگارہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا چاہتی ہو؟ بہت گھمبیر لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ قریب آؤں تو آنے نہیں دیتی، دور جاؤں تو جانے نہیں دیتی، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ کہتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چھوتا وہ آرام سے گردن تک کا فاصلہ طے کر گیا۔ حور اس کی باہوں میں جھٹپٹائی لیکن ارحم کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ آپ مجھے ڈرائیں مت۔ ماتھے پہ تیور چڑھاتی وہ ارحم کو کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ بے اختیار ارحم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور حور وہیں مسمرائز ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ پہ وہ دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کہتی وہ ارحم کو حیران کر گئی۔ یہ حیرانی بے انتہا خوشی میں بدل گئی۔ اگر تم چاہو تو یہ ہر پل تمہیں نظر آ سکتی ہے۔ ارحم نے اسے اب اپنی دونوں باہوں میں پیار سے سمیٹا اور وہ اچانک اس افتاد پہ حیران ہوئی۔ ارحم نے اس کے لب پہ ہاتھ رکھے اور اسے چپ کرا دیا دھیرے سے، اور اسے بالوں سے پکڑے دھیرے سے اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ لایا۔ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا وہ اس پر سحر پھونک رہا تھا۔ ارحم شاہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ منہ نیچے کیے وہ مسکراہٹ لبوں میں دباتی ارحم کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے ڈرے نہ، اس سے خوف نہ کھائے۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ، دھیرے سے کہتا وہ اس کے لبوں پہ جھکا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے لرز گئی۔ کسی پیاسے کی طرح سیر ہوتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لیتی اس کے سینے سے جا لگی۔ خود سپردگی کا یہ احساس ارحم کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا روم کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کے ارمان سجے تھے۔ وہ خود سجی تھی اس کے لیے، اور وہ ان پلوں کو رائیگاں نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ دھڑکنوں کو سنتا تھا، اس کی دھڑکنوں میں بسا اپنا نام سنتا تھا۔ وہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا اور اسے اپنا بنانا بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ اس کا عشق جنون تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔